فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں اس نظام کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کر چکا ہوں، یقیناً کر چکے ہوگے۔ اس جگہ سے اس بت کے ذریعے حالات کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہاں مختلف طریقوں سے کام کیا جاتا ہے، کبھی کبھی براہ راست بھی نشریات کی جاتی ہیں، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ریکارڈ کیا ہوا کیسٹ اس جگہ سے کام کرتا ہے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے پروفیسر کہ آپ نے کافی کام کر لیا ہے۔ ہاں علی، میں تو تمہارے پاس آ کر اپنے اس کارنامے کی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ تم خود یہاں موجود ہو، اور وہ بھی ایسی شکل میں جو سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ وچ ڈاکٹر پر یہاں کبھی کوئی شبہ نہیں کرتا، بلکہ اسے ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کی سب سے کمزور رگ دبائی ہے۔ یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال میں تو اب ہمیں واپسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک مختصر راستہ دریافت کیا ہے۔ چلو، اگر یہاں اور کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر واپس چلتے ہیں۔ میں یقیناً وہ مختصر راستہ دیکھنا پسند کروں گا۔ پروفیسر جوناتھن مجھے جس راستے سے باہر لایا وہ واقعی انتہائی مختصر تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے ہمارے بدن پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، اور کسی سانپ ہی کی طرح ہمیں رینگ رینگ کر بلندی کی طرف چڑھنا پڑا تھا، کیونکہ اس غیر قدرتی سرنگ کا قطر 2.5 یا 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ بڑی گھٹن اس سفر کی ابتدا میں محسوس ہوئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں تھوڑی ہی دیر کے بعد محسوس ہونے لگے، اور اس کے بعد ہم ایک چٹان کے اوپری حصے پر باہر نکل آئے، جو کسی مکان پر بنی ہوئی چمنی کی مانند تھی۔ دور سے دیکھنے پر یہ سوراخ نظر نہیں آتا تھا۔ غالباً اس قسم کی کارروائی ہوا کے لیے کی گئی تھی۔ انہوں نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے کوئی انسان بھی اندر آ سکتا ہے۔ باہر آ کر ہم گہری گہری سانسیں لینے لگے، اور پھر میں نے اطراف کا ماحول دیکھا۔ بائیں سمت ایک ڈھلان نیچے اتر کر لمبی لمبی گھاس میں روپوش ہو جاتی تھی، اور اسی کے ذریعے پروفیسر جوناتھن یہاں تک پہنچا تھا۔ خاصا طویل سفر طے کرنے کے بعد اور کوئی گفتگو کیے بغیر ہم اپنے قبیلے کے نزدیک پہنچ گئے، اور اب قبیلے کے لوگ ہمارے سامنے تھے، لیکن ان لوگوں کے درمیان جانے کے بجائے ہم نے ایک چٹان کی آڑ منتخب کی اور وہاں بیٹھ گئے۔ ویسے یہ سب کچھ بہت عجیب محسوس ہوتا ہے پروفیسر۔ اسٹیفن براکوڈا شیطانی ذہن رکھتا ہے، لیکن کیا اسے کسی اندرونی سازش کا خدشہ نہیں ہے؟ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں جتنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے ان سے پوری طرح مطمئن ہے۔ میں اسے اس کی بہت بڑی حماقت قرار دیتا ہوں پروفیسر۔ اس کا یہ خیال غلط ہے کہ اس کے درمیان غدار یا اس کے دشمن موجود نہیں ہیں۔ دعوے سے کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ اس لیے کہ ایک ایسی ہی شخصیت نے میری مدد کی ہے، میں نے کہا، اور مختصراً ہونڈوں کے بارے میں پروفیسر جوناتھن کو بتا دیا۔ پروفیسر جوناتھن آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، علی، میں مذہبی انسان نہیں ہوں، لیکن چند باتوں پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ برائی بہرحال ختم ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایسے ذرائع مہیا ہو جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ میں خود بھی آپ سے متفق ہوں پروفیسر۔ اب یہ سوچئے کہ ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی بات کہنا ذرا مشکل ہی ہے۔ ہم کسی مناسب موقع کا انتظار کیوں نہ کریں، مگر ہم بہت زیادہ انتظار بھی تو نہیں کر سکتے۔ اگر سان بین قبیلے کے لوگ اس طرف آ گئے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن فی الحال آئندہ چند روز کے لیے منصوبہ بندی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس مرحلے پر بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اپنا حلیہ تبدیل کیے لیتا ہوں۔ اس طرح تو ظاہر ہے اپنے لوگوں میں داخل ہونا بڑا عجیب ہوگا۔ میں اصل صورتحال ان پر بھی واضح کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ یہ حلیہ اختیار کرنے میں دقت ہوگی۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں میں داخل مت ہو، بلکہ اسی طرح اسی حلیے میں گھومتے پھرتے رہو اور حالات معلوم کرتے رہو۔ قبیلے کے لوگوں کے بارے میں اطلاعات میں تمہیں فراہم کرتا رہوں گا۔ پروفیسر کی اس تجویز کو میں نے رد نہیں کیا، اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا، تو پھر یہی کہیں ڈیرا ڈال لیا جائے۔ درویشوں کو ظاہر ہے کسی خاص چیز کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے،
प्रोफेसर जोनाथन मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, स्टीफन ब्राकोडा के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकी? हाँ, उसकी रिहाइश गाह की निशानदही हो गई है, लेकिन प्रोफेसर मैं पूरे दावे से ये बात कहता हूँ कि वहाँ पहुँचना आसान काम नहीं होगा जब तक कि वो खुद ही अपने बिल से बाहर न निकल आए। चंद लम्हात सोचते रहने के बाद प्रोफेसर फिर बोला, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। इतना खतरा तो मोल लिया ही जा सकता है। अगर सान बीन के लोग आ भी पहुँचे तो फिर जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक अमल कर लिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक हंगामी प्रोग्राम भी तैयार कर लेना चाहिए। मसलन जैसे ही सान बीन के लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी अफवाह फैला दें कि यहाँ के लोग खुद ही उनके मुखालिफ हो जाएं और उन्हें हलाक कर दें, या फिर कोई ऐसी तजवीज जो तुम्हारे जहन में हो। नहीं प्रोफेसर, हम यहाँ किसी भी बेगुनाह की जिंदगी से नहीं खेलेंगे। आप इसे जज्बाती बात ना समझें, बल्कि ये हकीकत है कि इंसान को इंसान के कत्ल पर उसी वक्त आमादा होना पड़ता है जब सूरत हाल नागुज़ीर हो जाए, वरना हम अपने मकसद की तकमील के लिए इतने सारे अफराद को मौत की नींद सुलाकर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं रख सकते। ठीक कहते हो अली, बिल्कुल ठीक कहते हो। बहरहाल ये मामला भी हमने तकदीर के सुपुर्द कर दिया। जब तकदीर ने हमारी यहाँ तक रहनुमाई की है तो आइंदा भी हमारे लिए हालात बेहतर होंगे। मैं आपसे इस सिलसिले में मुत्तफिक हूँ प्रोफेसर, मैंने कहा। प्रोफेसर जोनाथन इसके बाद थोड़ी देर तक मेरे साथ रहा और फिर अपने लोगों के दरमियान चला गया। मैं वक्त गुजारने के लिए कोई जगह मुंतखब करने लगा। वैसे भी रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी और सुबह का उजाला फैलने में अब ज्यादा देर नहीं रह गई थी। चट्टान की आड़ में लेटकर मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में नींद आ गई। फिर आंख उस वक्त खुली जब सूरज की तमाज़त ने मुझे बेचैन कर दिया। पेट में चूहे दौड़ लगा रहे थे, चुनाचे खुराक की तलाश में उठ खड़ा हुआ। भला एक विच डॉक्टर को खाने पीने की अशिया की क्या कमी हो सकती थी। जिस जगह पहुंचा जो चाहा तलब कर लिया। लोग मुझसे तरह तरह की दरखास्तें कर रहे थे और मैं सिर्फ उनकी हरकतों सकनात से सूरत हाल को समझकर उनकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा था। 3-4 रोज इसी तरह गुजर गए। इस दौरान प्रोफेसर जोनाथन हर रात मुझसे मुलाकात करता रहा। बर्ड के बारे में उसने बताया था कि वो 2-3 बार कबीले में आ चुका है और उसके साथ वही लड़की सानी होती है। बर्ड वहाँ की खबरें ला ला कर देता है। ये शख्स अजीबो गरीब फितरत का मालिक है। प्रोफेसर ने बर्ड की शख्सियत पर तबसरा करते हुए कहा, हाँ प्रोफेसर, इंतहाई कारआमद और वफादार आदमी है। मैंने कहा, और फिर आखिरी इत्तला भी बर्ड ने ही प्रोफेसर जोनाथन को पहुंचाई और प्रोफेसर ने वो इत्तला मुझ तक पहुंचाई थी। मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है अली, जब हमें ऑपरेशन करना होगा। कल की रात, यकीनन कल की रात हमारे लिए अहमियत की रात है, प्रोफेसर ने पुरजोश लहजे में कहा। खैरियत प्रोफेसर, कौन सी नई बात मालूम हो गई? मैंने पूछा। कल रात कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है और कुर्बानी की ये रस्म मोजील अपने हाथ से अदा करेगा। गुड, इत्तला कहाँ से मिली? मैंने सनसनी खेज लहजे में कहा। उसी हैरत अंगेज आदमी ने ये इत्तला दी है, और न सिर्फ इत्तला दी है बल्कि ये भी बताया है कि वो 3 अफराद कौन हैं जिन्हें कुर्बान किया जाएगा। मोजील उनकी कुर्बानी को अपने हाथों से सर अंजाम देगा। तो प्रोफेसर, अब इस सिलसिले में मंसूबा क्या है? इसी पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ अली, जोनाथन ने कहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। जोनाथन काफी देर तक खामोश रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मैंने कहा, प्रोफेसर, यकीनन जो मंसूबा आपके जहन में होगा वो मेरे मंसूबे से बेहतर ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको अपना मंसूबा बता दूं। हाँ जरूर, बल्कि ये ज्यादा बेहतर बात होगी, प्रोफेसर ने खुश दिली से कहा। प्रोफेसर, मेरे ख्याल में वाकई इससे बेहतर मौका हमें और कोई नसीब नहीं होगा। कल हम पूरा रिस्क लेंगे। हमारे तमाम आदमी अपने अपने हथियारों को संभाल कर इस मजमा अजीम में शामिल होंगे और ऐसी जगहों पर पोजीशन ले लेंगे जहां से कार्रवाई करने वालों से निपटा जा सके। दूसरा काम ये होगा कि ओटो खान को उसकी जगह से वापस बुला लिया जाए, मैंने कहा, और फिर तफसील के साथ पूरा मंसूबा प्रोफेसर के सामने बयान कर दिया। प्रोफेसर ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर बोला, लेकिन इसके लिए हमें मजीद कुछ कार्रवाइयां भी करना पड़ेगी। यानी उस वक्त हम छुपते छुपाते बुत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में उस अंदरूनी निजाम को कंट्रोल करने वालों से भी निपटना होगा। बाद में नहीं प्रोफेसर, बल्कि पहले ही। हम किसी भी तरह उन लोगों को नाकारा बना देंगे। किसी भी तरह वाली बात समझ में नहीं आती।
میرا خیال ہے اس سلسلے میں بڈ کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ میرے اپنے مشورے کے مطابق اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ بڈ کے سپرد ان لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری کر دو۔ میں اور اوٹو کان اندرونی حصے میں چلے جاتے ہیں، تم باہر کے معاملات سنبھالو۔ اس کے لیے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کر لو تاکہ موزیل کے اطراف میں اس کے محافظوں کو سنبھالا جا سکے۔ یقیناً پروفیسر، اس سلسلے میں 5 آدمیوں کو منتخب کروں گا جو مسلح ہوں گے اور ہر اس شخص کو ہلاک کر دیں گے جو مداخلت کرے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ خود بونیکا کے لوگ ان لوگوں سے نمٹ لیں اور ہمارے آدمی محفوظ رہیں۔ جوناتھن سے مختلف امور پر کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ میرے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو گئی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی جلدی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں گا، لیکن اس سلسلے میں یہ امر بھی یقینی تھا کہ پروفیسر جوناتھن اور بڈ نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ خاص طور سے پروفیسر جوناتھن اپنے فن میں یکتا تھا۔ وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ لمحے بھر میں بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال اب مجھے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے آنے والے دن کے بارے میں سوچنا تھا۔ فی الحال مجھے کوئی کام نہ تھا۔ تمام انتظامات اب پروفیسر کو کرنا تھے، مجھے صرف وقت پر عمل کرنا تھا۔ تاہم اس سلسلے میں میں نے بہت سی باتیں ذہن میں رکھی تھی اور اپنے کام کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ ایک مرحلہ ہوندوں سے ملاقات کا ابھی باقی تھا جس کے لیے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اسی وقت ہوندوں کی جانب چل پڑا اور خاصا طویل فاصلہ طے کر کے بالآخر میں اس کے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ ہوندو اپنے جھونپڑے میں موجود تھا، اینا البتہ موجود نہیں تھی۔ وہ سو رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس کا سانپ پھنکارنے لگا تو وہ خود بھی جاگ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے کہا، ہوندو میں ایلی ہوں۔ او ہاں، میں نے پہچان لیا، آؤ بیٹھو۔ ہوندو، میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تیاریاں مکمل کر چکا ہوں اور اب صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، اس نے اسی انداز میں کہا اور میں بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں اطلاع دینا ضروری سمجھا ہوندو، اس مرحلے پر اگر تم سے ممکن ہو سکے تو میری مدد بھی کرو۔ مجھے تفصیل بتاؤ اگر مناسب سمجھو تو۔ تفصیل زیادہ طویل نہیں ہے ہوندو، کل قربانی کی رات ہے نا؟ ہاں، ان 3 بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ تینوں ہی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور موزیل کے اس منصوبے کے خلاف ہیں جو اس نے بنایا ہے۔ جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ نہیں ہوندو، میں نہیں جانتا۔ ان کا تعلق چیکو سلواکیہ سے ہے۔ تینوں ہی موزیل کے کارندے تھے اور یہاں اس کے لیے نمایاں کام انجام دے رہے تھے۔ لائن آف کروزل کے سلسلے میں موزیل نے جو منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے کہیں دوران گفتگو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کر دی تھی، اور موزیل کبھی کسی ایسے آدمی کو معاف نہیں کرتا جو اس کے مقاصد کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالے۔ اس نے تصدیق کی اور ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ تب انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا اور موزیل نے خوشی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو خود اپنی زبان بھی رکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ان سے بہت ہی فراخ دلی سے سوالات کیے اور پوچھا کہ وہ اس منصوبے کے خلاف کیوں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بے گروہ بے خانمہ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ موزیل نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ موزیل کے خلاف ہیں اور یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں واپس بھجوا سکتا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر موزیل ان پر باعنایت ہے، اگر موزیل ان پر یہ عنایت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا احترام کریں گے۔ موزیل نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا وہ بیرونی دنیا میں جا کر اس کے منصوبے کو دوسروں کے سامنے لائیں گے۔ اس بات پر وہ تینوں خاموش رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی رات وہ تینوں اپنی اپنی زبانوں سے محروم ہو گئے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ان کی زبانیں کسی نامعلوم طریقے سے بند کر دی گئی تھی اور وہ خود بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تم ان کے کرب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ پاگلوں کی طرح منہ سے کو کو کی آوازیں نکالتے پھرتے تھے، لوگوں کو اپنا حال بتانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہاں آگے کہو ہوندو۔ لیکن ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی کہ وہ لکھ کر ہی کسی کو اپنے حال سے آگاہ کر سکے۔ ان لوگوں کے ہاتھ بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ او، میں نے گہری سانس لی۔ موزیل نے وچ ڈاکٹروں کو ان کے علاج کے لیے مامور کیا اور ان سے کہا کہ ان مظلوم لوگوں کی قوت گویائی واپس لائی جائے۔ لیکن کون وچ ڈاکٹر اپنی جڑی بوٹیوں کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے
جو موزیل کو ناپسند ہوں۔ چنانچہ سب نے معذوری کا اظہار کیا۔ پھر موزیل نے درد بھرے انداز میں کہا کہ وہ ان لوگوں کی بے بسی اور بے چارگی نہیں دیکھ سکتا، چنانچہ بہتر ہے کہ انہیں بدھ کے قدموں میں قربان کر دیا جائے، اور کل کی رات قربانی کی رات ہے۔ موزیل اپنے دشمنوں کو اسی طرح اذیتیں دے دے کر مار دیتا ہے، لیکن قربانی کے اس راز سے تم کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو علی؟ ہوندو، موزیل کی کل کی رات اس کی آخری رات ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان تینوں کو ہلاک نہ کر سکیں۔ مگر کس طرح؟ تم میرا ساتھ دو گے ہوندو؟ اس کام میں صرف میں اور تم ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوں گے۔ میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ ہوندو نے پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اس وقت جب قربانی دی جا رہی ہو۔ اگر تم اپنے دل میں واقعی اسٹیفن براکوڈا کے لیے نفرت کا احساس رکھتے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ تم اسٹیفن براکوڈا کو فنا کر دو تو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے ہوندو۔ اسی میں تمہاری نجات پوشیدہ ہے۔ باقی میں کسی بات کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ہوندو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، مجھ پر اعتماد کرو علی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے ہوندو، میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ اس وقت جب موزیل یعنی اسٹیفن براکوڈا ان تینوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، تم میرے ساتھ چبوترے کے نزدیک ہوگے اور ان لوگوں کی نشاندہی کرو گے جو اسٹیفن براکوڈا کے خاص ساتھی ہیں، تاکہ انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا جائے۔ اوہ، کیا تم اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کر چکے ہو؟ ہاں، تیاریاں مکمل ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور ابھی اسی وقت سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں ہوندو کہ تمہیں یہ تفصیل بتانے کے بعد تنہا نہ چھوڑوں۔ بالکل، تم اس میں حق بجانب ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہوندو نے جواب دیا۔ اینا کہاں ہے؟ میں نے ہوندو سے کہا۔ اینا محفوظ جگہ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ خود بھی ذہین لڑکی ہے، تم اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہوندو اسی وقت تیاریاں کر کے میرے ساتھ نکل آیا۔ رات ختم ہونے کو تھی۔ ہم لوگ چٹانوں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے بستی کے اندرونی حصے میں نکل آئے۔ یہاں ہم صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ ہوندو اس دوران مجھے بتا رہا تھا کہ بستی کے کون کون سے مکانات میں موزیل کے خصوصی آدمی رہتے ہیں۔ صبح ہو گئی اور وقت گزارنا مشکل ہونے لگا۔ ہم لوگ جہاں تک ممکن ہو سکا دوسروں کی نگاہوں سے بچتے رہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پروفیسر جوناتھن اپنے انتظامات میں کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے، لیکن شام ہونے سے کچھ پہلے میں ٹہلتا ہوا اس طرف نکل گیا جہاں میرے ساتھی قیام پذیر تھے۔ مجھے یہاں اجنبی نگاہوں سے دیکھا گیا کیونکہ وچ ڈاکٹر مہمان قبیلوں میں ذرا کم ہی جاتے تھے۔ پروفیسر جوناتھن اور باقی افراد مجھے کہیں نظر نہیں آئے، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مصروف تھے۔ سورج چھپ گیا اور ہم ایک چٹان کی آڑ میں جا بیٹھے تو تھوڑی سی دیر کے بعد پروفیسر جوناتھن مجھے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ہوندو کو دیکھ کر وہ چونکا تھا، لیکن میں نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں پروفیسر، ہوندو میرا ساتھی ہے۔ اوہ، یہ بات ہے مسٹر علی، انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ 8 افراد منتخب کیے گئے ہیں جو چبوترے کے نزدیک تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ انہیں ہدایات کر دی گئی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ باقی تمام کام بھی مکمل ہیں اور تم کسی کام کے لیے بھی پریشان نہیں ہوگے۔